وسلام رقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، جس کے دو حصے، ایک تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان کی کیفیت کیا تھی، دوسری یہ کہ جب انسان پر مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آئیے خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو نماز کے ذریعے، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اپنے خدا سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا صبر مانگنا تمہارا کام ہے، ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہارے ساتھ ہونا یہ میں خدا کا کام ہے، سبحان اللہ، یعنی تمہارا خدا پھر تمہارے ساتھ ہوگا۔ مدد انسان کب مانگتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پہلی بات۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ پہلے ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مصیبت کے وقت انسان کو کیا کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وجہ کیا ہے؟ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو واضح ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ تو زندہ پر انسان چرچے کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اپنے آپ کو مارتا نہیں، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب آپ خوشخبری دیجئے صابرین کو۔ یا اللہ کس چیز کی خوشخبری دینی ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب مصیبت کوئی آ جاتی ہے پھر وہ آہو بقا نہیں کرتے، قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی خدا کے لیے اور خدا کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے۔ آہو بقا، اپنے آپ کو مارنا، رخسار پیٹنے، گریبان پھاڑنا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر یا اللہ صبر کریں گے، تو مالوں میں کمی کر کے آزما، پھر انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کی خدا کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو واضح ہوا کہ مصیبت کے وقت جو صبر کرتا ہے وہ ہدایت والا ہوتا ہے، بے ہدایتہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں آپ کا دل اس پر رنجیدہ ہوتا ہے، محبوب آپ صبر کیجئے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر ایک کو جھٹلایا گیا، مصیبتیں ڈھائی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، اپنے آپ کو مارا پیٹا نہیں، شکوہ نہیں کیا، صبر کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، محبوب جس طرح بڑے بڑے انبیاء نے صبر کیا ایسے آپ بھی صبر کیجئے، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے۔ تو واضح ہوا کہ پریشانی کے وقت صبر کا حکم ہے، بے صبری کا حکم نہیں ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
وہ لوگ جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اجرہم بغیر حساب، ان کو پھر گن گن کے ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ بے شمار اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب اس کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق ہر نیک بندے کو اس کی نیکی کا وزن کر کے جزا دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکی کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ بغیر نیکی کے بے شمار حساب و کتاب کے بغیر اسے ثواب دیا جائے گا۔ پوچھا گیا مولا علی وہ بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے کائنات میں رہ کر مصیبت کے وقت صبر کیا تھا، خالق کائنات اس صبر کی برکت سے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اب کیا معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا نہیں، اپنے آپ کو پیٹنا نہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، احادیث میں آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ایک جنگ میں مارا گیا، بخاری شریف کی روایت۔ آقا ان صبرت الجنت، اگر وہ جنت میں ہے پھر میں صبر کرتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں تو میں خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گی، یعنی اپنے آپ کو ماروں گی، گریبان پھاڑوں گی۔ وہ جو باتیں عورتیں کرتی ہیں میت کے اوپر بیٹھ کر، یا رسول اللہ میں بھی وہ عمل کروں گی۔ حضور نے فرمایا بی بی جی تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں بیٹھا ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے تیرا بیٹا، بلکہ فرمایا کہ تیرا بیٹا جنت کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ جو جنتی ہو اس پر ماتم نہیں کیا جاتا، اس پر مارا اپنے آپ کو پیٹا نہیں جاتا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام جنتی کی بات ہے، تو جو جنتیوں کا سردار ہے، جو جنتیوں کا سردار ہے اس کی شہادت پر پھر یہ غم کا اظہار کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پھر روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضور کے دانت مبارک شہید کیے گئے ہیں تو آپ نے اس غم میں اپنے دانت توڑ ڈالے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ گھڑی گئی ہے۔ تاہم اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث ہی ہے کہ حضرت اویس کرنی نے حضور کے غم میں اپنے دانت نکال دیے، اس لیے ہم حسین کی شہادت پر یہ غم کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کے بدن پر نہ جانے کہاں کہاں زخم لگے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ کی گردن پر خنجر چلا تھا، پھر اپنی گردن پر خنجر چلایا جائے، مزہ تو پھر آئے گا محبت کا۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے جب مصیبت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ماتم کس نے کیا تھا؟ بڑی زبردست بات آپ کے مطالعے میں پہلی دفعہ آئے گی کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا اس نے یہ کام سر انجام دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا کرتا رہنا، جو میرا ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا ماتم شیطان نے کیا تھا۔ اس کے بعد جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، میرے خدا نے مچھر ناک میں داخل کر دیا تھا، 5 گھنٹے تک اس کو جوتیاں پڑتی تھیں، دوسرا ماتم اس نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان فرمایا کہ من ضرب الخدود، جس نے رخسار پیٹے، وشق الجیوب، گریبان پھاڑا، وداوا بداو الجاہلیتی، اور جاہلوں والی بات کی جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں، ہائے میرا لال تیرے بغیر میری زندگی برباد ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ جو عورتیں ایسی کہتی ہیں او میرا سونا آ گیا، تو اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، فرمایا جو ایسی باتیں کرے گا لیسا منا، فرمایا وہ میری امت میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امت میں تو ہوگا
لیکن جس طرح ہم شادی پر چلے جائیں تو کچھ مہمان خاص ہوتے ہیں کہ دلہا ان کو جا جا کر ملتا ہے، لیکن اسی بارات کے اندر کچھ عام لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی طرف ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا وہ امت میں تو داخل ہوگا، لیکن جو امتی پر کرم ہوتا ہے وہ اسے نہیں ملے گا، یہ احادیث میں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی پیاری چیز لے لیتا ہوں پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی برکت سے میں اسے جنت عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جنت کس سے ملتی ہے؟ صبر سے۔ صبر کا حکم دیا کہ ظاہر ایک ماں کا باپ کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن صبر کرتا ہے خدا جنت عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کہ حسین نماز کو قائم رکھنا، خدا تجھے بڑا مال عطا کرے گا، تو غنی ہو جائے گا، جو نیکیاں کرتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ البلوا، تکالیف کا درخت ہے۔ قیامت والے دن خالق کائنات مصیبت زدوں کو بلائے گا، اس درخت کے نیچے بٹھا کر بغیر حساب و کتاب کے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو نیکیاں کسے ملیں گی؟ جس نے مصیبتوں میں صبر کیا ہوگا۔ صبر کا حکم ہے، بے صبری تو کرنی ہی نہیں۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی بے صبری کا وقت تو اس وقت تھا جب حضور نے وصال فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے آہو بکا نہیں کیا، بے صبری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اتنا آتا ہے کہ کئی صحابہ کے ہوش و حواس چلے گئے، اپنے آپ میں مگن رہنے لگے، کسی کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی کیا کہنا چاہتا ہے، کسی نے سلام بھی کیا یا نہیں۔ اگر رونا پیٹنا ہوتا تو سب سے پہلے حضور کے وصال پر پیٹا جاتا۔ جب حضور کے وصال پر پیٹنا جائز نہیں تو جو حضور کا نواسا ہے اس پر ہمیں رونے کی پیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ رونا اور ہے، آپ روئیں لیکن یہ کہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام، یہ نہیں کہنا کہ ہائے حسین، ہائے ہمارا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر کرو، چونکہ باتیں کافی ساری، اب اس کے ساتھ چند باتیں جو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان کی کیفیت تھی، بڑے بڑے وقت کے اماموں نے لکھا، ان میں سے پہلے امام حضرت ابو قبیل حی بن مانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما قتل الحسین بن علی، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، کسفت الشمس کسفتن، آسمان پر جو سورج ہے یہ سرخ ہو جاتا ہے، بدات الکواکب نصف النہار، اور امام حسین کی شہادت پر دن کے وقت ستارے چمکنے لگے تھے، حتیٰ ظہرت الکواکب، ستارے چمکنے لگے اور آسمان پر بالکل سیاہی چھا گئی۔ حضرت خلیفہ خلف بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا لما قتل الحسین بن علی اسودت السماء، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا سارے کا سارا آسمان سیاہ کالا ہو جاتا ہے، وظہرت الکواکب، اور ستارے چمکنے لگے، ستارے ظاہر ہونے لگے، کب؟ امام حسین کی شہادت پر۔ اور حضرت ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ ان السماء احمرت لقتلہ، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا آسمان سارے کا سارا سرخ ہو جاتا ہے، انکفت الشمس، سورج بے نور ہو جاتا ہے، ان القیامت قد قامت، لوگوں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، ولم یرفع حجر فی الشام فی شام الا روی تحتہ دم نبیت، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن ملک شام کے اندر جس بھی پتھر کو اٹھایا جاتا ہر پتھر سے بہتا ہوا تازہ خون نظر آتا تھا۔ یہ کب نظر آیا؟ امام حسین کی شہادت پر۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو 7 دن تک آسمان سرخ رہا، 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اور آپ فرماتے ہیں لم تکن فیہا ارا قبلہ، یہ جو ہم افق کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے آسمان سرخ ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے آسمان کبھی سرخ نہیں ہوا تھا۔ یہ امام حسین جب شہید ہوئے
اس کی یاد میں خالق کائنات نے پورے آسمان کو سرخ فرما دیا۔ یہ امام حسین کی شہادت پر کیفیت ہے آسمان کی۔ اور حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے یا جلال میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو خالق کائنات انسانی اعضاء سے پاک ہے، اس نے اپنے غصے کا اظہار آسمان کو لال کر کے دکھایا اور آسمان سے بارش کر کے دکھایا کہ تمہارا خدا تم سے ناراض ہے۔ اور حضرت بصری ازدیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ لما قتل الحسین امطرت السماء دمان، جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو خالق کائنات نے آسمان سے خون کی بارش برسائی۔ وجبابنا، آپ فرماتے وجرارنا مملوۃ دمن، آپ فرماتے جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہم نے اپنے مٹکے دیکھے، کنویں دیکھے جو تمام کے تمام خون سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ امام حسین کی شہادت پر آسمان کی کیفیت ہے۔ اور حضرت عبید المکتب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابراہیم نے بتایا کہ دو ہستیاں کائنات میں ایسی گزری ہیں کہ جن کی شہادت پر پورا آسمان رویا۔ تو عبید المکتب فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دو بندوں کے وصال پر آسمان رویا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن جب وصال کرتا ہے، مرتا ہے، تو اس کی موت پر آسمان روتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم نے حضور کا فرمان سمجھا نہیں، حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جب مرتا ہے تو اس کی یاد میں زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جہاں پر اس نے خدا کی عبادت کی، اور آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جہاں پر اس کے نیک اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بس یہ دو حصے انسان کی موت پر روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بات کر رہا ہوں تمام آسمانوں کی، جو دو ہستیوں کی وصال پر رویا، شہادت پر رویا۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک حضرت زکریا بن یحییٰ، جب اللہ کے نبی حضرت زکریا کو شہید کیا گیا اس وقت سارے کا سارا آسمان رویا تھا۔ اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو شہید کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت پر خدا کا سارا آسمان رویا تھا۔ رونا اور ہے، رونا یہ کہ آنکھوں سے آنسو بہیں، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ حضور کے بیٹے کا وصال ہوا حضرت ابراہیم کا، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے، عرض کی آقا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اسامہ رونا اور ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں زور زور سے رونے لگا، چیخنے لگا۔ حضور نے فرمایا اسامہ یہ کیا ہے؟ رونا اور ہے، چیخنا اور ہے۔ یہ رونا خدا کی رحمت ہے۔ تو ہمیں مصیبت کے وقت صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ روو، ایسا رو کہ جس کے اندر خدا کی ذات کے بارے میں کوئی شکوہ نہ ہو، کیونکہ جو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یہ رحمت کی نشانی ہے، اور جو اپنے آپ کو کپڑوں کو پھاڑنا، چہرے پر مارنا، یہ خدا کی رحمت نہیں، یہ خدا کی ناراضگی کی علامت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، حضور نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سننا جائز نہیں ہے۔ آخری بات، حضرت ام معبد کا بیٹا حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری بات امام حسین کی شہادت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے، ہمارے گھر میں ٹھہرے، حضور سو گئے، اٹھے تو آپ نے پانی طلب کیا، ہم نے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا درخت تھا کانٹے دار، کلی فرمانے کے بعد حضور نے کلی والا پانی وہ درخت کے اوپر ڈال دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور چند لمحے ٹھہرے، تشریف لے گئے۔ جب ہم سوئے رات کو صبح اٹھے تو کیا دیکھا؟ وہ چھوٹا درخت بڑا ہو چکا ہے، پتے لگ چکے ہیں، کانٹے ختم ہو چکے ہیں، اور پھل بھی ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایک رات کے اندر۔ اب توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے اندر کیا کمال ہے۔
حضور ہماری طرح ہیں۔ حضرت ہند فرماتے ہیں حضور نے کلی کی، اوپر ڈالا پانی، راتوں رات درخت جوان بھی ہو گیا، پتے بھی لگ گئے، کانٹے بھی ختم، پھل بھی لٹک گیا۔ حضور تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس درخت سے کھاتے، کوئی بیمار جانور ہو جاتا، انسان یا عورت بیمار ہو جاتی، آ کر اس کا پھل کھاتے، خدا اسے صحت عطا فرما دیتا۔ اور وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں اسی درخت کا پتے کھا لیتے تو ان کے دودھ کے اندر دگنا اضافہ ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزرا، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہم رات سوئے، صبح اٹھے تو اسی درخت کے جو پتے ہیں وہ زرد ہو چکے ہیں۔ ہم حیران ہوئے، خدا خیر کرے درخت کو کیا ہوا؟ ہمیں کچھ لمحات بعد خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام وصال فرما گئے۔ حضرت ہند فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ درخت حضور کی یاد میں رو رہا ہے۔ اب بتائیں درخت کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ کا نبی وصال فرما گیا؟ درخت جان سکتا ہے غیب کی بات، تو اللہ کا نبی کیوں نہیں جان سکتا؟ آپ فرماتے ہیں 30 سال بعد اسی درخت کا پھل بھی ختم ہو گیا، پہلے پتے زرد ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 30 سال بعد جب حضرت علی کو شہید کیا گیا، اس کا جو پھل تھا ختم ہو گیا لیکن پتے باقی رہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ درخت حضرت علی کی شہادت پر رو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا یہ پھل ختم ہو گیا۔ آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ جب چند سالوں بعد امام حسین کو شہید کیا گیا، اسی درخت کے پتے جب ہم نے صبح دیکھے تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، کانٹے ویسے ہی نکل چکے ہیں، اور ہمیں خبر پہنچی کہ آج حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب بتائیں ایک درخت جو بے جان ہے، زبان بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، وہ جان سکتا ہے کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ جان سکتا ہے تو جس محبوب کے لیے کائنات بنائی گئی اس کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ مختلف تفاسیر کے اندر آتی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی